نام فاطمہ سلام اللہ علیہ، کردار معصومہ اصحاب کے ساتھ، کنیت ام ابیہا، ام آئمہ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، القاب زہرا، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، بطول، والد ماجد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ ماجدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، شریک حیات امام علی علیہ السلام، اولاد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ام کلثوم محسن بن علی علیہ السلام۔ ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال، محل پیدائش مکہ، شہادت 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری، مدفن نامعلوم، محل سکونت مکہ مدینہ، حیات از 18 تا 28 سال۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت ولادت، 10 رمضان سن 10 بعثت، والدہ ماجدہ خدیجہ کی رحلت، اول صفر سن 2 ہجری حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نکاح، 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری حضرت علی کے ساتھ شادی اور رخصتی، 15 رمضان سن 3 ہجری امام حسن علیہ السلام کی ولادت، 7 شوال سن 3 ہجری غزوہ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی امداد کے لیے حاضر ہونا، 3 شعبان سن 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 5 جمادی الاول سن 5 یا 6 ہجری ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ، سن 6 ہجری ولادت ام کلثوم، سن 7 ہجری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے باغ فدق کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہبہ کرنا، 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے حاضر ہونا، صفر یا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول 11 ہجری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر فدق کو آپ سے واپس لے لینا، ربیع الاول 11 ہجری مسجد نبوی میں خطبہ فدقیہ ارشاد فرمانا، ربیع الاول 11 ہجری والد بزرگوار کے فراق میں عزا کی خاطر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے امام علی علیہ السلام کے ذریعے بقیع میں بیت الاحزان کی تعمیر، ربیع الثانی 11 ہجری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر ہجوم اور محسن بن علی کی شہادت، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی 11 ہجری شہادت۔ فضائل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ شیعہ اور اہل سنت مصادر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعدد فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ ان فضائل میں بعض کا منشا قرآن کریم کی مختلف آیات جیسے آیات تطہیر اور آیات مباہلہ وغیرہ ہے۔ اس قسم کے فضائل میں آیات کا نشان نزول تمام اہل بیت علیہ السلام کو شامل ہے، جن میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو مرکزیت حاصل ہے۔ آپ کے بعض فضائل احادیث میں بھی نقل ہوئے ہیں، جن میں بعزت رسول اور محدثہ ہونا وغیرہ ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔
شیعہ سنی دونوں طریقوں سے منقول متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین اور بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ مباہلہ میں شریک واحد خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ صدر اسلام کی مسلمان خواتین میں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ اکیلی خاتون ہیں جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی آیہ مباہلہ میں ذکر ہوا ہے۔ تفسیری، روائی اور تاریخی مصادر کی روشنی میں آیت مباہلہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس واقعے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کے لیے گئے، اور ان اشخاص کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا۔ نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا تسلسل اور ائمہ معصومین کا تعین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہونا آپ کی فضیلت میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے تسلسل کو سورہ کوثر میں مذکور خیر کثیر کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ عصمت۔ شیعہ نقطہ نگاہ سے فاطمہ سلام اللہ علیہ آیت تطہیر کے مصادیق میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے عصمت کے مقام پر فائز ہے۔ اس آیت کے مطابق خداوند عالم نے اہل بیت کو ہر قسم کی برائی اور نجاست سے پاک اور منزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ شیعہ اور اہل سنت دونوں طریق سے نقل ہونے والی متعدد احادیث کے مطابق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک فرد ہے۔ آپ کی عصمت کو مورد بحث قرار دینے کا پہلا مورد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پیش آنے والے ناگوار واقعات میں فدق کا واقعہ ہے، جس میں امام علی علیہ السلام نے آپ کی معصوم ہونے پر آیت تطہیر سے استناد کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو غلط اور فدق واپس لینے کے حوالے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی درخواست کو ان کا مسلمہ حق قرار دیا۔ شیعہ کے علاوہ اہل سنت کے حدیثی اور تاریخی مصادر میں بھی بعض احادیث نقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی اہل بیت یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ہر قسم کے گناہ سے مبرہ قرار دیا ہے۔ عبادت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خدا کی عبادت سے شدید لگاؤ رکھتی تھی۔ اسی بنا پر آپ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ نماز اور خدا کے ساتھ راز و نیازت میں بسر کرتی تھی۔ آپ کے قریبی افراد اور آپ کی خدمت میں شرفیاب ہونے والوں کی کثیر تعداد نے بھی آپ کو کئی بار قرآن کی تلاوت میں مشغول پایا۔ بعض مصادر میں آیا ہے کہ بعض اوقات جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتی تھیں تو اس دوران آپ کے بھی امداد سے بہرہ مند ہوتی تھیں۔ نمونے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دن سلمان فارسی نے دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چکی کے پاس قرآن کی تلاوت میں مصروف تھیں اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔
سلمان فارسی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے حضرت زہرا علیہ السلام کے لیے چکی چلانے کے واسطے جبرائیل امین کو بھیجا تھا۔ ابن شہر اشوق، نمازوں کا طولانی ہونا اور رات بھر بیدار رہ کر عبادت کرنا، دنوں کو روزہ رکھنا، شہداء کی قبور کی زیارت کرنا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نمایاں معمولات زندگی تھے کہ جس کی اہل بیت علیہ السلام بعض صحابہ کرام اور تابعین نے تاکید کی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا و مناجات کی کتابوں میں بعض نمازوں، دعاؤں اور تسبیحات وغیرہ کی نسبت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف دی گئی ہے۔ سخاوت، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں سخاوت کا پہلو ان کی سیرت اور کردار کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ جس وقت آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مشترکہ ازدواجی زندگی کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کی معاشرتی اور مالی حالت انتہائی ناگفتہ میں تھی، لیکن اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے سادہ زندگی گزاری اور اس حالت میں بھی آپ سلام اللہ علیہ نے خدا کی راہ میں انفاق کے ذریعے سخاوت کے اعلیٰ نمونے قائم کیے۔ اپنی عروسی کا لباس اسی رات کسی محتاج کو دے دیا، کسی فقیر کو اپنا گردن بند عطا کرنا اور 3 دن تک اپنا اور اہل و عیال کا کھانا مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دینا آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں سخاوت کے اعلیٰ نمونوں میں سے ہے۔ حدیثی اور تفسیری مصادر میں موجود مطالب کی روشنی میں جب فاطمہ سلام اللہ علیہا، علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام نے مسلسل 3 دن روزہ رکھا اور افطاری کے وقت پورا کھانا نیاز مندوں کو دے دیا تو خدا کی طرف سے سورہ انسان کی آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 9 نازل ہوئی، جو آیات اطعام کے نام سے مشہور ہے۔ محدثہ، خدا کے مقرب فرشتوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم کلام ہونا آپ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ یہی خصوصیت آپ سلام اللہ علیہا کو محدثہ کہنے کی وجہ بنی۔ آپ سلام اللہ علیہا کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فرشتوں کا آپ سلام اللہ علیہ کو تسلیت دینا اور نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل آپ سے جاری رہنے کی خبر دینا اس بات کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ آئندہ رونما ہونے والے واقعات جو فرشتہ الہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بیان کرتے، امام علی علیہ السلام انہیں کتابی صورت میں تحریر فرماتے تھے، جو بعد میں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے معروف